اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک۔ آج درود پاک کا جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں مجلس و معیت، یعنی کہ جو بندہ درود پاک پڑھنے کی عادت رکھتا ہوگا اس کو جنت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس و معیت نصیب ہوگی، یعنی قرب خاص عطا ہوگا، نزدیکی عطا ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کی کیا فضیلت ہوگی، جس کو ایک تو جنت ملنا، جنت بہت بڑا انعام ہے، اور جنت میں جنت سے بھی بڑھ کر بڑا انعام یہ ہے کہ حضور کی نزدیکی مل گئی۔ اس کے اوپر روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3380 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگی، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو معاف فرما دے گا اور چاہا تو ان کی پکڑ فرما لے گا۔ اب اس کے اندر ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھیں کہ کوئی بھی مجلس ہو، اگر مجلس اللہ کے ذکر کی ہے تو درود مصطفیٰ سے شروع ہونی چاہیے، اور اگر مجلس درود مصطفیٰ کی ہے تو اللہ کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے۔ میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے فرمایا حبیب مکرم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دی ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے اے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میں یاد کیا جاؤں گا وہاں تو یاد کیا جائے گا، جس مجلس میں میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ تو لہذا جب بھی کوئی مجلس سجائیں تو یہ دو اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہے تو درود مصطفیٰ سے شروع کریں، پھر اللہ کا ذکر کریں، ضربے لگائیں اللہ کے ذکر کی، اور جب اختتام ہو تو درود مصطفیٰ پر اختتام ہو۔ اور جب درود مصطفیٰ کی محفل ہے تو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع ہو، تلاوت قرآن سے شروع ہو جائے، اللہ کے نام سے شروع ہو جائے۔ جو ایسا کریں گے، فرمایا کہ جو اس طرح کریں تو وہ قیامت کے دن وبال سے بچ جائیں گے بلکہ اجر دیا جائے گا۔ اگلی روایت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس مجلس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو قیامت کے روز ان کا یہ بیٹھنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اگرچہ وہ باوجہ ثواب جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں، لیکن وہ جنت میں جا کے بھی حسرت کریں گے کہ وہ گھڑی جو درود مصطفیٰ کی تھی وہ چھوڑی کیوں ہے۔ لہذا کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی مجلس ملے تو ترک مت کریں، اس میں بیٹھ جائیں۔ کہتے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ قیامت والے دن جنت میں بھی چلا گیا لیکن وہ جنت میں جا کر جب درود پڑھنے والوں کا ثواب دیکھے گا تو پھر وہ کہے گا کاش کہ میں وہ جو گھڑیاں، وہ جو محفلیں، وہ بلایا جاتا تھا، اشتہار لگے ہوتے تھے اور مجھے دعوت نامہ آتا تھا، بلایا جاتا تھا، فون بھی کیا جاتا تھا کہ آئیں مجلس میں بیٹھیں، مجلس ہونی ہے، علماء کرام کی تشریف آوری بھی ہونی ہے، وہاں نعت خوانی بھی ہونی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہونی ہے، آپ ضرور آئیے گا، اور میں نے دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے ترک کر دیا۔ اور جب قیامت والے دن ان کو اجر ملے گا تو جنت میں چلے جانے کے بعد بھی مجلس درود کے اجر کو دیکھ کر جو ضائع کر دی، جو ترک کر دی سے مجالس،
اس کے ثواب کو دیکھ کے بندہ حسرت کرتا رہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر یہاں درس سنتے ہیں، تراویح کے اندر کون سے بندے یار سارے ہی تھکتے ہیں، لیکن تراویح کے بعد درس کے اندر معمولی زیادہ 15 منٹ بھی درس نہیں ہوتا، تو کئی دوست نہیں شریک ہوتے، یقیناً ان کی مجبوری ہوگی، حسن ظن یہی ہے، لیکن مجلس ترک کرنے کا جو ثواب ہے یہ قیامت والے دن ان کو یاد آئے گا۔ وگرنہ جو تراویح میں کھڑے ہو کر لمبی قرات سن رہے تھے، اب تو وہ لمبی قراتیں نہیں رہی اتنی، لیکن ایک سپارہ تلاوت جو سن رہے ہیں کھڑے ہو کر، تھک رہے ہیں کہ نہیں، تکلیف میں ہے کہ نہیں، کبھی پوچھا کہ تکلیف برداشت کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی خاطر۔ اس مجلس میں بیٹھ کر درس و بیان سن رہے ہیں، طبیعت تو یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ختم ہو بس گھر چلے جائیں، لیکن بیٹھے ہیں کس خاطر؟ اللہ کی رضا۔ تو کہا کہ اگر جنت میں بھی چلے گئے تو حسرت کریں گے جب مجلس درود کا ثواب دیکھیں گے۔ اس روایت کو علامہ ابن کثیر نے روایت کیا اپنی تفسیر القرآن جلد نمبر 5 کے اندر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درود پڑھنے کا طریقہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو اس کے اوپر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان گئے، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب درود پڑھا کرو تو اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی کہ اس طریقے سے میری ذات پر درود بھیجا کریں۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ درود ایسے بھیجا کرو، اور آگے درود ابراہیمی ارشاد فرما دیا، لہذا اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے چونکہ احادیث میں کثرت کے ساتھ ایسا آیا ہے، لیکن آیت قرآن میں موقع نہیں ہے۔ تو ایک صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھا، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ میں نے کہا اچھا اس حدیث پاک میں ہے، ایک صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سلام پیش کرنے کا طریقہ تو جان گئے، اب ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ درود کیسے پڑھنا؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اے اللہ درود بھیج ذات محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر۔ تو میں نے کہا یہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ ہم یا رسول اللہ سلام کیسے پڑھنا یہ طریقہ جان گئے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ نماز میں پیچھے ہے۔ کیسے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو اے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا معنی یہ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، سلام میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیک، ایسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر خطاب کا صیغہ ہے، یعنی کلمہ ندائیہ ہے، ندا دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کہہ کر سلام پڑھنا، پڑھنے دیتے ہیں آج؟ تو میں نے کہا یار یہ حدیث پاک یا تو آپ مجھے نہیں سمجھا پائے یا اس کے مفہوم تک آپ نہیں پہنچے۔ دیکھیں نا، پھر اس میں جو سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ اس طرح تو سلام نہیں پڑھنے دیتے ہمیں۔ ہماری مسجد سے آواز آئے جمعے والے دن اور پڑھنے والے پڑھیں یا نبی سلام علیک، آپ کہتے ہیں یا کے ساتھ سلام پڑھنا شرک و بدعت، تو پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا دیتے ہیں آپ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں پتہ چل گیا، کیسے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے درود پڑھا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کریں کیا مولا
ہم تو بے کس و ناتواں ہیں، ہم تو بڑے چھوٹے بڑے ہی کمتر لوگ ہیں، ہم تو کمی غلام ہیں۔ اے مولا تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں تو اپنے حبیب کی ذات میں درود پاک بھیج۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے، لہذا جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تیرے حبیب کی ذات پر کہ جس شان سے درود پڑھا جاتا ہے، اے مولا ہماری تو زبان ویسی پاک نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایسا تقویٰ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا خشوع خضوع بھی نہیں ہے، تو مولا ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ تو اپنے حبیب پہ درود بھیج۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے۔ اچھا پھر دیکھیں درود ابراہیمی کی اگر تعلیم دی گئی تو درود ابراہیمی کا حکم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ درود جو نماز کے ساتھ خاص ہے نا وہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ، یہ سادہ مسئلہ، درود ابراہیمی کے علاوہ نماز میں کوئی دوسرا درود نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر آپ کہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، تو یہ تو آیت پہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ اب میرا دوسرا سوال ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں تو ہے نا کہ درود بھی پڑھو اور سلام، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، اے ایمان والو درود پڑھو، وسلموا اور سلام پڑھو، اور آگے تسلیما اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ اب آیت میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ جو بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو درود ابراہیمی میں تو درود کا ذکر ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نماز کے ساتھ خاص اس وجہ سے ہے کہ نماز میں الگ سے سلام موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آ گیا نا، اس کے بالکل متصل ساتھ ہی درود آ گیا۔ تو آیت کریمہ نے مومن کو، مسلمان کو جس چیز کا پابند کیا ہے وہ درود اور سلام اکٹھا پڑھنے کا ہے، کہ درود بھی پڑھو آقا کی ذات پر اور سلام بھی پڑھو۔ اگر درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں ہے تو ساری زندگی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا رہے، اس سے تو قرآن پاک کی پوری آیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ آپ کو ایسا درود پڑھنا ہوگا کہ جس میں درود بھی ہو اور ساتھ سلام بھی ہو، جیسے ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ ہو اور سلام ہو، درود ہو اور سلام ہو اے اللہ کے نبی آپ کی ذات اقدس پر۔ اب آیت میں درود اور سلام کا اکٹھا ذکر ہے تو درود پڑھتے ہوئے درود بھی بھیج دیا، سلام بھی بھیج دیا۔ اس لیے چونکہ نماز کے اندر سلام الگ سے موجود ہے، اس لیے درود ابراہیمی کو نماز کے ساتھ خاص کیا۔ اچھا بعض لوگ ایک الزام اور بھی اہل سنت پہ لگاتے ہیں، اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں۔ بعض کہتے ہیں جی اہل سنت لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو ہے نا نماز کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ خام خواہ ٹھوک دیا اہل سنت پر۔ ہماری ایک کتاب ہے کسی عالم نے لکھی تھی، بہت پرانی، یعنی کوئی 20-25 سال پہلے لکھی تھی کسی عالم نے۔ جب انہوں نے یہ مسئلہ لکھا تو علماء نے ان سے اختلاف کیا کہ آپ کو یہ مسئلہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ تو اہل سنت جمہور کا یہی مذہب ہے کہ بھئی آپ درود ابراہیمی بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی میں درود ذات محمد مصطفیٰ بھی ہے اور ساتھ آل پاک کا ذکر بھی ہے۔ اور اگر درود آپ پڑھتے ہوئے ایسے پڑھ لیں کہ جس میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ و ذریاتہ و امتہ، اس طرح درود پڑھ لیں تو زیادہ اعلیٰ۔ کہ آپ جب درود پڑھیں تو حضور کی ذات اقدس سے درود بھیجنا، انشان حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد کیا کریں، پھر آ جائیں آپ کی آل پاک پر، پھر آ جائیں ذات پنجتن پاک پر، پھر آ جائیں ذات ازواج مطہرات پر، پھر آ جائیں اصحاب پر، پھر آ جائیں تمام ذریت پر، اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں تمام امت پر۔ یعنی کہ انشان درود حضور کی ذات پہ پڑھیں، اور اس درود پاک کے تتبع میں وہ برکتیں باقی مقدس ثواب کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں، دعا کریں اے مولا درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر،
پھر ان کی آل پر، پھر ان کی ازواج پر، پھر ان کے اصحاب پر، پھر ان کی امت پر اے مالک کریم درود یعنی رحمت نازل فرما۔ یہ ایک طریقہ ہے اہل سنت میں۔ تو کوئی بندہ نماز کے علاوہ بھی درود ابراہیمی پڑھے تو اہل سنت کے ہاں یہ بات منع نہیں ہے۔ آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔